شکوا بھی کیا کرتے ہم کہاں کے سچے تھے. وہ بہت اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی تھی، مشل تم پاگل ہو چکی ہو. تمہیں پتا ہے تم کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر رہی ہو، میری، اسفن کی اور اپنی. میں اس کی بات پر چلا اٹھی تھی. تم تینوں کا تو مجھے نہیں پتا، مگر میں اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی ہوں. محبت مجھے صرف اسفن سے ہوئی تھی اور میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے میں اس میں تمہاری مدد کروں گی. تمہیں کرنی پڑے گی. کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اسود کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو، اور یہ صرف میرے ہاتھ میں ہے. مشل کیا کرو گی تم اسفن سے شادی کر کے؟ وہ تمہیں محبت نہیں دے گا، خالی نام کا کیا کرو گی؟ تمہیں غلط فہمی ہے کہ وہ ساری عمر تمہاری محبت میں گرفتار رہے گا. تمہارے ساتھ اس نے محبت نہیں افیئر چلایا تھا. مرد ایسے افیئرز کرتے رہتے ہیں. جب اسے میری جیسی بیوی ملے گی تو اسے تم بھول جاؤ گی، پھر اسے مہرین نام کی ہچے بھی یاد نہیں رہے گی. اس کی بات مجھے کالی کی طرح لگی تھی. اگر خود پر اتنا یقین ہے تو میری مدد کے لیے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اور خود اسفن کو فتح کر لو جیسے تم نے اسفن کو کیا تھا. وہ چند لمحے تیز نظروں سے مجھے گھورتی رہی. تمہیں ہم نے بچپن سے پالا ہے، بہت خرچ کیا ہے تم پر، بہت احسان کیے ہیں. اب احسان کرنے کی تمہاری باری ہے. بلکہ یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اب نمک حلالی کرنے کا وقت آیا ہے. تم ثابت کرو کہ تم اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی کوئی گھٹیا صفات اپنے اندر نہیں رکھتی ہو. میرا دل چاہا تھا میں اس کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ ماروں، مگر میں نے اسے تھپڑ نہیں مارا تھا. میں ہنسنے لگی تھی، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. مجھے افسوس ہے مشل کہ میں اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی ساری صفات اپنے اندر رکھتی ہوں. اب جب کہ میں جان گئی ہوں کہ تم اسفن سے محبت کرتی ہو، تو پھر یہ یقین رکھو کہ کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی. اگر اسفن مجھے نہیں ملا تو وہ کبھی بھی تمہیں بھی نہیں ملے گا. اور جہاں تک میرا اور اسود کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، کچھ انتظار تو مجھے کرنا پڑے گا، مگر میں بہرحال اسود کی محبت حاصل کر لوں گی. آفٹر آل کسی زمانے میں وہ میرا بیسٹ فرینڈ رہا ہے. اور ویسے بھی تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ مرد ایسے افیئرز کرتے ہی رہتے ہیں. میں سمجھوں گی اسود نے بھی تم سے ایک افیئر چلایا تھا. بہت ترس آ رہا ہے مجھے تم پر. مجھے اسود مل جائے گا جو کسی زمانے میں مجھ سے بہت ہمدردی، بہت دوستی رکھتا ہے، اور اس کی یادداشت ٹھیک کرنے میں مجھے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا. اور اگر اسود نہیں ملتا تو اسفن تو مل ہی جائے گا، جس سے میں محبت کرتی ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے. مگر تمہیں کیا ملے گا؟ اسود کو تم حاصل کرنا نہیں چاہتی، اور اسفن تمہیں ملے گا نہیں. اور اس تک جانے کا واحد راستہ میں جانتی ہوں، اور میں تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دوں گی. تم پچھلے 6 سال سے ہر جگہ مجھ سے ہارتی آ رہی ہو، اب اور کہاں کہاں ہارو گی؟ مجھ سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو. یہ خوبصورتی کا ہتھیار ہر جگہ تمہارے کام نہیں آئے گا. وہ میری باتوں پر ببھر گئی تھی. میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی مہرین، کبھی نہیں. تمہاری جگہ میرے قدموں میں ہے اور وہیں رہے گی. تم کیا جیتو گی اسود کو، اور کیا پاؤ گی اسفن کو؟ میں تمہیں اس قابل رکھوں گی تو پھر نا. تم نے مجھے پاگل کہا ہے نا، میں تمہیں بتاؤں گی کہ پاگل کیا ہوتے ہیں. میں دیکھوں گی کہ اب تم زندگی میں کیا پاتی ہو، کون سے جھنڈے گاڑتی ہو. مجھے تمہارے وجود، تمہارے چہرے، تمہاری آواز، تمہاری ذات سے نفرت ہے. تم اپنے باپ کی طرح گندی نالی میں گر کر مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہو، لیکن تمہیں زندہ رہنا چاہیے، بہت دیر تک زندہ رہنا چاہیے. میں تمہیں تمہاری زندگی میں ہی جہنم دکھاؤں گی. میں تمہیں میرے کمرے سے نکل جاؤ، ابھی اور اسی وقت. میں نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی تھی. یہ تمہارے باپ کا کمرہ نہیں ہے، میرا گھر ہے. میں جب تک چاہوں گی یہاں رہوں گی. اس نے اپنے سامنے پڑی ہوئی تپائی کو ٹھوکر مارتے ہوئے الٹ دیا تھا. میرا دل چاہا تھا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی. مجھے ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی. اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں اسے دھکے مار کر نکال دیتی، مگر یہ میرا گھر نہیں تھا. یہاں کچھ بھی میرا نہیں تھا. وہ کچھ دیر تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے وہاں کھڑی رہی، پھر میرے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے چلی گئی تھی.
اور اس رات میں نے طے کیا تھا کہ ایک بار یہاں سے جانے کے بعد چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو، مجھے واپس یہاں نہیں آنا۔ اسود دوسری شادی کرے تب بھی اور میرے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی مجھے کبھی ان لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا ہے۔ مجھے ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اور مجھے مشل کو یہی بتانا ہے کہ وہ اس طرح تو کبھی مجھے جھکا نہیں سکتی ہے۔ میں اسے اسود کے ساتھ خوش رہ کر دکھاؤں گی۔ اور اب اسود میرے ہاتھ میں لپٹا ہوا سانپ لے گیا ہے، اور اب مشل بھی مر چکی ہے، اور میں ایک بار پھر دوراہے پر کھڑی ہوں۔ ایک بار پھر مجھے خود کو بچانا ہے۔ مجھے بچانے کے لیے، میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا سوائے میرے۔ اے خدا، مجھے بچا لینا، مجھے محفوظ رکھنا، میری مدد کرنا۔ کوئی راستہ، کوئی راہ مجھے دکھا دے کہ میں اس برزخ سے نکل جاؤں۔ مجھ پر ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے گڑھے نہیں کھودے۔ مشل نے ٹھیک کہا تھا، اس نے واقعی میرے لیے زمین تنگ کر دی ہے، اور اب میں کیا کروں گی؟ اسود نے آج مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور میں جو پچھلے ہفتے سے سوچ رہی تھی کہ شاید میں اب اس گرداب سے نکل جاؤں گی، ایک بار پھر اس میں پھنس گئی ہوں، اور اب مجھے رہائی کا کوئی راستہ باہر نظر نہیں آ رہا۔ نہیں مہرین منصور، اب میں تمہارے ہاتھ کا ہتھیار بننا نہیں چاہتا۔ اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا تو شاید میں ایک بار پھر تمہاری باتوں میں آ کر وہی حماقت کر بیٹھتا، لیکن اب میں نہیں کروں گا۔ تم نے اپنی کزن کی زندگی برباد کر دی۔ اسود اس سے محبت کرتا تھا، لیکن تم نے اسود کو اس سے چھین لیا۔ اسود ایسا نہیں تھا، اس نے میری بات کاٹ دی تھی۔ مہرین، آج تم کچھ نہیں کہو گی، صرف سنو گی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اب کبھی یقین نہیں آئے گا۔ تمہاری کزن نے مجھے اسود کے وہ خط بھیجے ہیں جن میں اسود اس سے اظہار محبت کر چکا ہے۔ تمہیں معلوم تھا کہ مشل کی موت کے بعد اسود کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے اب تم چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور میں اتنا احمق ہوں کہ شاید کر بھی لیتا اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا، مگر اب نہیں۔ تم نے مشل کو مرنے پر مجبور کر دیا، مگر میں مشل نہیں ہوں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اسی طرح رہو، نہ تمہیں میں ملوں نہ اسود۔ بہت دھوکہ کھایا ہے میں نے تم سے۔ اگر تب میں مشل کی بات سن لیتا جب وہ میرے پاس آ کر مجھے تمہارے اور اسود کے بارے میں بتایا کرتی تھی، تو شاید میں اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتا، مگر تب میں اسے جھڑک دیتا تھا۔ مگر وہ سچی تھی، شاید اس لیے اسے اپنی جان گنوانی پڑی ہے۔ خدا حافظ۔ آج کے بعد تم کبھی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں بہت دیر تک ریسیور تھامے کھڑی رہی تھی۔ تو اس رات جو خط مشل نے پوسٹ کروائے تھے وہ اسفن کو کروائے تھے، اور یہ خط اسے امریکہ سے واپس آنے کے بعد ملے تھے، ورنہ شاید وہ دوبارہ کبھی میرے لیے پروپوزل بھیجتا ہی نہیں۔ اور میں جو چند دن پہلے شیبا سے بات کرنے کے بعد مطمئن تھی کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی امی کی طرف سے پروپوزل لانے کے بعد سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اب پھر وہیں تھی، اور میرا دل چاہتا ہے میں بھی خودکشی کر لوں۔ مشل نے مجھے ایک جلتے ہوئے برزخ میں ڈال دیا ہے، اور میں کسی طور پر بھی اس کو سرد نہیں کر سکتی۔ ایک ایک کر کے میں سب کو گوا چکی ہوں، لینا، سارا، اسود، اور اب اسون بھی۔ میں واقعی ایک تماشا بن گئی ہوں، اور پتہ نہیں میری کہانی ٹریجڈی ہے یا کامیڈی، شاید کامیڈی۔ اور اگر مشل زندہ ہوتی تو وہ مجھ پر کہکے لگا کر ہنستی۔ تو مہرین منصور، لاؤ اب اپنے لفظ، اپنے حرف جن سے تم لوگوں کے دلوں کو جیتتی تھیں۔ جاؤ اب روسٹرم پہ کھڑی ہو جاؤ، اور میں دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ تمہاری بات سنتے ہیں اور کتنے تم پر یقین کرتے ہیں۔ اب کوئی تمہاری بات تک نہیں سنے گا، یقین تو بہت دور کی بات ہے، اور تم سوچتی تھی کہ تم نے مجھے ہرا دیا۔ ہاں، وہ مجھے یہی کہتی، اور یہ ٹھیک تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہیں بھاگ جاؤں، میں جو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، اور اب وہ وقت ہے جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے لیے دنیا کیا ہے؟ امی مجھے اپنے گھر رکھ نہیں سکتی، ددیال والے بہت پہلے رشتہ توڑ چکے ہیں، اور اب نانی اور ماموں بھی جان چرانا چاہتے ہیں۔ میں درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر چڑھ گئی تھی، اور اب جب میں وہاں سے گری ہوں تو جس شاخ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی میرے ساتھ ٹوٹ کر نیچے گر رہی ہے۔ اور بہت عرصہ پہلے میں نے ایک مشاعرے کے لیے
ایک نظم لکھی تھی۔ تب میں نے اس نظم کی وجہ سے وہ مشاعرہ جیت لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ نظم میری کہانی بن جائے گی۔ People who are buried leave behind their memories. People feel sad for them and worry, but for the living man, they are never sorry. This person who is the sufferer will never be able to withstand the chances snatched from him. He thinks, am I under a ban? So he dies, and the world is forever in debt for the man who faced death before his death. ڈائری کا آخری صفحہ خالی تھا۔ میں نے اسے بند کر دیا۔ میری آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی، اور میں تھا 20ویں صدی کا سچا، جسے یہ گمان تھا کہ اس سے زیادہ سچ کوئی کیا بولتا ہوگا، اور جسے یقین تھا کہ اس سے بڑھ کر چہرہ شناس کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج میں منہ کے بل گرا تھا، اپنے سارے دعووں اور اندازوں کے ساتھ۔ سو سچا کون تھا؟ مشعل اکبر، معصوم، خوبصورت، جسے دیکھتے ہی اس کی بات پر یقین کر لینے کو جی چاہتا تھا، اور میں اور بہت سے لوگ یہی کرتے تھے، یا پھر مہرین منصور، جس کے سامنے اب میں کیسے جاؤں گا میں نہیں جانتا، اور میں تھا جو پچھلے کئی سالوں سے جھوٹ کو وہی مان کر جی رہا تھا، اور آئندہ کس پر اعتبار کر پاؤں گا یہ بھی نہیں جانتا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بیگ میں سے ویڈیو کیسٹس نکال کر میں باری باری اسے VCR میں لگانے لگا۔ کوئی شبہ میرے ذہن میں باقی نہیں رہا تھا، پھر بھی اپنے اندر کے چہرے شناس اور حق پرست کو کچھ اور آئینہ دکھانا چاہتا تھا۔ مختلف فنکشنز کی ویڈیوز تھیں، کسی میں وہ کمپیئرنگ کر رہی تھی، کسی میں کوئی مذاکرہ کنڈکٹ کروا رہی تھی، کہیں کوئی تقریری مقابلہ تھا اور کہیں کوئی مشاعرہ، کہیں وہ بہت سنجیدگی سے ایشوز ڈسکس کرتے ہوئے اپنے اوپینینز دے رہی تھی، اور کہیں وہ پورے ہال کو اپنی باتوں سے کشت زعفران بنائے ہوئی تھی۔ وہ مہرین منصور جسے پچھلے 3 سال سے میں نے اپنے گھر کے ملازم کی اہمیت بھی نہیں دی تھی، وہ بہت سوں کے لیے بہت اہم تھی، اور وہ جو بات کرتے ہوئے بار بار مختلف ریفرنسز دے رہی تھی اب میرے گھر میں تھی، اور اسے سامنے رکھی ہوئی چیزیں بھی ڈھونڈنا پڑتی تھیں۔ وہ مہرین منصور جو ہر جگہ بنا رکے بنا اٹکے بلا کی روانی سے بات کرتی تھی اب بار بار اٹک جاتی تھی، بار بار اسے لفظ ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ میں کہتا تھا وہ کامیوں کا مرقع ہے، میں کہتا تھا اسے بولنا نہیں آتا، میں کہتا تھا یہ اس طرح دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی، پر وہ جب سٹیج پر چلتی ہوئی روسٹرم پر آتی تھی تو ہال میں سکوت چھا جاتا تھا، لیکن میں اسے کہتا تھا تم بات نہ کرو، تم جھوٹی ہو، تم مکار ہو، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ بات کر سکو۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے میں ہر جانب فائلیں بکھری ہوئی تھیں، اخبارات میں چھپنے والے اس کے مختلف آرٹیکلز کی کٹنگز، مختلف سرٹیفکیٹس، مختلف اخبارات میں چھپنے والی اس کی تصویریں، مختلف لوگوں کی طرف سے آنے والے اس کے خط اور کارڈز کا ایک ڈھیر تھا۔ ہر فائل کو دیکھنے پر میں ایک نئے عذاب سے دوچار ہوتا جا رہا تھا، اور اگر میں اس کی بات سن لیتا تو… میں اب سچ جاننے کے لیے لاہور آیا تھا، اور لاہور آنے کے بعد میں ننیال گیا تھا۔ میں ایک نظر مہرین کے کمرے کو دیکھ لینا چاہتا تھا، وہاں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ مہرین منصور کون ہے۔ میں نے نانی سے مہرین کے کمرے کی چابی مانگی تھی۔ اس کے کمرے کی چابی تو اس کے پاس ہے، وہ یہاں سے جانے سے پہلے کمرہ لاک کر کے چابی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نانی امی نے مجھے بتایا تھا، میں کچھ مایوس ہوا تھا۔ پھر میں کسی لاک میکر کو لے کے آتا ہوں۔ میں انہیں بتا کر کمرے سے باہر آ گیا تھا، اور آدھے گھنٹے بعد جب میں لاک میکر کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میرا سامنا اشر کی بیوی سنبل سے ہوا تھا۔ اشر کی شادی مشعل کے موت کے 1.5 سال کے بعد ہوئی تھی، اور اس شادی پر مجھے اور امی کو نہیں بلایا گیا تھا، سو سنبل سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں لاک میکر کو لایا ہوں دروازہ کھلوانے کے لیے، میں نے رسمی گفتگو کے بعد اسے بتایا تھا۔ مہرین کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کے لیے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک بار مشعل کا کمرہ صاف کر رہی تھی تو اس کی دراز میں سے کچھ چابیاں نکلی تھیں۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس چیز کی چابیاں ہیں، کیونکہ وہ مشعل کے کسی دراز وغیرہ کی چابیاں نہیں تھیں۔ وہ چابیاں پھر گھر کے کسی اور کمرے اور دروازے یا الماری میں بھی نہیں لگیں۔ پھر اتفاق سے مجھے خیال آیا تو میں نے انہیں مہرین کے کمرے پر ٹرائی کیا تھا، تو وہ اسی کے کمرے اور الماری اور دروازوں کی چابیاں تھیں۔ میں سنبل کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔
شاید ممانی ہوتی تو وہ یہ بات اسے کبھی بتانے نہ دیتی، مگر وہ اس دن گھر پر نہیں تھی۔ پھر میں اوپر مہرین کے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میں رک گیا تھا۔ کمرے میں بے حد حبس تھا۔ ہر چیز پر گرد کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ کمرے میں جا بجا جالے لگے ہوئے تھے۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ مجھے یاد ہے شادی کی اگلی صبح میں اسے لے کر کراچی چلا گیا تھا، اور پھر میں نے اسے دوبارہ واپس آنے نہیں دیا۔ اس کی سب چیزیں وہیں تھیں۔ میں نے وہ چابیاں مختلف دروازوں اور الماریوں میں لگانا شروع کر دی تھیں، اور وہاں کوئی بھی ایسا دراز نہیں تھا جس کی چابی اس کی رنگ کے اندر نہیں تھی۔ یعنی مشل جب چاہتی وہاں آ سکتی تھی۔ اس کی جو چیز دیکھنا چاہتی تھی وہ دیکھ سکتی تھی، اور مہرین وہ یہ بات کبھی بھی جانتی نہیں ہوگی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں دعائیں کرتا آیا تھا کہ جسے میں حقیقت سمجھتا رہا ہوں وہی حقیقت رہے، مگر اس بار میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ ان درازوں اور الماریوں سے نکلنے والی چیزیں میرا منہ چڑھا رہی تھیں۔ میں ان سب چیزوں کو بیگ میں بند کر کے گھر لے آیا تھا، اور اب ان پچھلے کئی سالوں کی ڈائریوں کو پڑھنے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب مجھے ان کا سامنا کرنا تھا، اس مہرین منصور کا جس کے سامنے میں بونا تھا۔